اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ السلام علیکم ناظرین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا سلسلہ گفتگو تفسیر قرآن کے حوالے سے چل رہا ہے۔ سورہ رحمان کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ ہمارا موضوع گفتگو ہے تفسیر و سورۃ رحمان فی شہر رمضان۔ سلسلہ گفتگو چلتے ہوئے یہاں تک پہنچا الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ کل تک گفتگو یہاں تک پہنچ چکی تھی اور آج اس سے آگے بیان ہونا ہے۔ ذکر ہو چکا ہے کہ سورہ رحمان، اس کی ابتدائے لفظ رحمان ہے اور اسی سے آگے گفتگو شروع ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، لفظ اس کے بعد جو آ رہا ہے جس پر ہمیں گفتگو کرنا ہے وہ ہے البیان۔ البیان کا مطلب کیا ہے؟ البیان کسے کہا جاتا ہے؟ بیان کا عربی کے اندر جو معنی استعمال ہوتا ہے، معنی ہے جدائی کا۔ ایک شے سے دوسری شے کو جدا کرنے کا نام بیان ہوتا ہے، اور اسی طرح سے باقاعدہ علوم میں سے بھی ایک علم کی قسم ہے، جیسے علم منطق ہے، علم فلسفہ ہے، علم معانی ہے، اسی طرح سے ایک علم بیان بھی ہے۔ اب اس علم بیان میں یہ ہے کہ ایک لفظ استعمال ہو رہا ہوتا ہے، اس لفظ کو مختلف جہات سے پیش کرنے کا نام بیان کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ ہے کہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو اس کا کچھ یوں بھی معنی کیا جاتا ہے، البیان کشف عن شے۔ کسی شے کو کشف کرنے کا نام بیان ہے، کسی شے کو پہچان لینے کا نام بیان ہے، کسی شے کو نکال لینے کا نام بیان ہے۔ یعنی بیان کے ذریعے سے انسان ما فی الضمیر کو بیان کر سکتا ہے، دوسرے تک پہنچا سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب یہاں پر کچھ گفتگو اس انداز سے کرنا چاہوں گا، اور میں ضروری سمجھتا ہوں کہ علمہ البیان، سب سے پہلے توجہ بہت چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہاں پر علمہ البیان سے کیا مراد ہے۔ پہلے ایک لفظ استعمال ہوا ہے الرحمن علم القرآن۔ رحمان وہ ہے کہ جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ اب اس کے بعد خلق الانسان، بعد میں انسان کی خلقت کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد علمہ البیان، اور پھر اس کے بعد بیان کی تعلیم دی۔ تو اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اول میں تعلیم ہے، الرحمن علم القرآن، پھر خلق الانسان، خلقت انسان کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد علمہ البیان، تعلیم بیان کا ذکر ہے۔ یعنی دو تعلیمی نظام سلسلہ الہی کے درمیان اللہ خلقت انسان کا ذکر کر رہا ہے۔ تو اب اس سے یہ ظاہر ہوا کہ یہ انتہائی اہم چیز ہے، کیونکہ عرض کیا گیا ہے کہ یہ سورہ انتہائی نعمتوں والا ہے، جس کے اندر نعمات کا ذکر ہوا ہے، اس وجہ سے اس کا دوسرا نام اعلیٰ بھی ہے۔ تو نعمات کا ذکر ہے، تو اس میں سب سے پہلے بڑی نعمت کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ ہے تعلیم قرآن، اس کے بعد خلقت انسان کا تعلق ہے، اور اس کے بعد ہے علم بیان کا تعلق۔ اب اس میں یہ ہے کہ دیکھنا ہے کہ بیان خود کیا ہے۔ بیان کسی خاص زبان کا نام نہیں ہے کہ کسی خاص زبان کے لیے یہ بیان کا لفظ استعمال کیا جائے۔ مثلا ہمارے ہاں کہا جائے کہ فلاں زبان والے بہت فصیح و بلیغ ہیں، یہ کہنا درست نہیں ہے۔ کسی خاص زبان کے لیے نہیں ہے، بلکہ بیان خود ایک اپنی اصلیت رکھتا ہے، اور وہ ہے قدرت،
انسان کے پاس قدرت ہوتی ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے ما فی الضمیر کو منتقل کر سکتا ہے. تو اس میں خاص زبان کا یہ کہہ دینا اور فلاں زبان اچھی نہیں ہے یہ کہنا، یہ تعلیمات قرآن کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی زبان کے حوالے سے قرآن کی بہت ساری آیات ہیں جو بیان کرتی ہیں کہ جس میں ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا ہے. تو عزیزان محترم، زبان والا کوئی بھی خاص ذکر نہیں کیا جا رہا بلکہ بیان کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ زبان فقط ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک آلہ ہے، ایک ٹول ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے نایاب گوہر بیان کو دوسروں تک پہنچاتا ہے. یہ ہے اس کی ایک وجہ. بیان ایک ایسی حقیقت ہے کہ یعنی جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ اس کو منتقل کرنے کی کوشش کرتا ہے کسی خاص ذریعے کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے. زبان فقط وسیلہ ہے. تو عزیزان گرامی، اسی پر ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ جو بہت ہی مشہور و معروف ہے، اپنے عزیزان کے لیے ذکر کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ حضرت بہلول کا واقعہ ہے. حضرت بہلول ایک مرتبہ جنید بغدادی سے ملاقات ہوتی ہے، راستے میں جا رہے تھے تو جنید بغدادی یہ کہتے ہیں کہ اے بہلول مجھے کچھ تعلیم دو، کچھ مجھے سکھاؤ. کہا بھائی جاؤ آپ اپنا کام کریں. تو کہا نہیں مجھے اپنی تعلیمات دے. تو ایک دفعہ کہتے ہیں کہ اچھا میں ایسا کرتا ہوں کہ میں چند سوال آپ سے کرتا ہوں، اگر آپ نے جواب دے دیا تو میں تعلیم دے دوں گا، اگر نہ دیا تو پھر نہیں. کہا اچھا سوال کیا کیا؟ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ انسان کو کتنا بولنا چاہیے، دیکھیں بیان کے لیے، کتنا کھانا چاہیے اور کتنا سونا چاہیے. اب عام آدمی بھی یہی جواب دے گا. جنید بغدادی صاحب نے بھی یہی بیان دیا کہ جی کم بولیں، کم سوئیں اور کم کھائیں. کہا جاؤ، بہلول نے کہا جاؤ تم میری تعلیمات کے قابل نہیں ہو. پھر اسی طرح سے کہتے ہیں کہ 3 دفعہ تکرار اسی بات پر ہوا. تو جب ایک مرتبہ خود ہی حضرت جنید بغدادی یہ کہتے ہیں کہ اے بہلول ذرا یہ بتاؤ کہ خود ہی اس کی وضاحت کر دو کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، میں نہیں سمجھ پا رہا. کہا کہ دیکھو معیار کم بولنا یا کم زیادہ بولنا نہیں ہے، معیار زیادہ کھانا یا کم کھانا نہیں ہے، اور کم سونا یا زیادہ سونا نہیں ہے، بلکہ معیار کیا ہے؟ کہا کہ معیار یہ ہے کہ بولنے سے پہلے یہ دیکھو کہ اس میں اللہ کی رضا ہے یا نہیں ہے. سبحان اللہ. کہا اس میں اللہ کی رضا ہے یا نہیں. اگر اس میں اللہ کی رضا ہے تو پھر کوئی حد نہیں ہے، اور اگر اللہ کی رضا نہیں ہے تو پھر یہ نہیں کہ کم بولو بلکہ اصلا ایک حرف تک ادا نہ کرو. تو اب سمجھ میں آیا کہ اس حوالے سے کہ بیان کا تعلق یہ نہیں کہ انسان بولتا چلا جائے، بلکہ بیان کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے گفتگو کو اس انداز سے لے کر چلے کہ جس میں صحیح بولنا ہو. تو یہ ہے عزیزان گرامی. اور اسی طرح سے بہلول کے باقی بھی جوابات یہی ہے، جلدی سے بتا دوں. وہ یہ ہے کہ کہا کہ کم کھانا چاہیے، معیار کم کھانا نہیں ہے. ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں تو روزے کی کسر جو ہوتی ہے وہ آخر میں نکال دی جاتی ہے کہ جو کچھ بھی ہے کھا پی کر. تو بہرحال یہ ہے کہ کم کھانا معیار نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جب کھانا کھانے لگو تو دیکھو آیا یہ حلال ہے بھی یا نہیں ہے. اگر حلال ہے تو پیٹ بھر کے کھاؤ جتنا تمہارے طبیعت مانتی ہے، اور یہ ہے کہ اگر حلال نہیں ہے تو پھر یہ نہیں کم کھاؤ بلکہ اصلاً کھاؤ ہی نہیں. اور اسی طرح سے سونے کے حوالے سے ہے، کہا کہ سونے کا معیار یہ نہیں کہ کم سو یا زیادہ سو، بلکہ سونے کا معیار یہ ہے کہ سونے سے پہلے دیکھ لو کہ آیا میرے اوپر جس کا حق تھا وہ میں نے ادا کیا ہے یا نہیں. حقوق اللہ ہے اور حقوق العباد ہیں، یعنی لوگوں کے، انسانوں کے حقوق بھی ہیں اور اللہ کا حق بھی ہے. تمام حقوق کے اوپر دیکھنا ہوگا کہ آیا میں نے جس کسی کا بھی میری گردن پر حق تھا میں نے اس کو ادا کر دیا یا نہیں کیا، اور اپنے خالق حقیقی کا بھی میں نے حق ادا کیا یا نہیں کیا. اگر نہیں کیا تو پہلے اس حق کو ادا کرو، یہ نہیں کہ کم سو بلکہ اصل سو ہی نہیں. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر حق ادا کیا ہے تو پھر یہ ہے کہ جتنا ضروری ہے آپ کے لیے اتنا آپ ضرور سوئیے. تو یہ ہے عزیزان گرامی بیان کے حوالے سے کہ بیان یہ ہے کہ انسان
زبان فقط ایک وسیلہ ہے، اصل یہ ہے کہ اس کی اپنی حقیقت ہے کہ وہ کیا بیان کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے عزیزان گرامی دوسرا یہ ہے کہ یہ بیان یہ خدا کا ایک جلوہ ہے، خدا کی طرف سے ایک عطا ہے، نعمت بزرگ ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھیے جس طرح سے دوسری نعمتیں ہیں اسی طرح سے بیان بھی ایک نعمت ہے، کیونکہ علامہ البیان، اللہ تعلیم دے رہا ہے اس بیان کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک گوہر نایاب ہمیں دے رہا ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب انسان بولنے پر آتا ہے تو یہ بولنے کے لیے کیا ہوتا ہے انسان کے لیے کہ اسی زبان کو سیکھنے کے لیے، بولنے کے لیے انسان کو تقریباً کم و بیش 2 سال لگتے ہیں انسان کو بولنا آ جاتا ہے۔ جس زبان میں بھی پیدا ہوتا ہے، جہاں پر بھی پیدا ہوتا ہے، تقریباً 2 سال میں وہ انسان بولنے لگ جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس دوسرا کیا ہے، کون سا لفظ کہاں بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، کس انداز میں بیان کرنا ہے، اس کو سیکھنے کے لیے ہو سکتا ہے انسان کی پوری زندگی لگ جائے، اور ممکن ہے آئے ممکن ہے نہ آئے۔ تو باقاعدہ اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب اللہ سکھانے والا ہے تو ہمیں سیکھنا بھی چاہیے۔ جب سورج روشنی دے رہا ہو تو ہمیں اپنی آنکھیں بند نہیں کر لینی چاہیے، بلکہ اس روشنی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو یہ ہے کہ اس کو بھی باقاعدہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور جب یہ بیان اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے تو پھر یہ ایک حق بنتا ہے کہ اس نعمت کا شکر ادا کیا جائے۔ اور وہ شکر کیسے ہے؟ وہ شکر ایسے ہے کہ اس بیان جیسی نعمت کو اللہ کے راستے پر خرچ کیا جائے، اللہ کے لیے خرچ کیا جائے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زبان میں ایک چاشنی ہوتی ہے، مٹھاس ہوتی ہے، بیان اچھا لگتا ہے، ظاہراً گفتگو اچھی لگتی ہے، تو وہ پھر استعمال کہاں کریں؟ شیطان کے راستے پر یا رحمان کے راستے پر؟ یہ خود ماہ رمضان ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ رحمان کا راستہ تمہارے لیے بہترین راستہ ہے۔ تو ہمارا بیان بھی رحمان کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی تعلیم دینے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ ہے عزیزان گرامی اس علامہ البیان کے حوالے سے۔ تو اس کے علاوہ اگر انسان اس چیز کو محسوس کرے اور دیکھے، خود قرآن نے بھی بیان کرنے کا طریقہ بیان کیا ہے۔ قرآن نے بھی سمجھایا ہے کہ اگر بولنا ہے تو کیسے بولنا ہے، باقاعدہ ایک ایک چیز کو قرآن نے ذکر کیا ہے۔ آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ آپ حضرات صلوات پڑھ دیں گے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ دیکھیے قرآن خود ایک تعلیم کی بہت بڑی کتاب ہے، انسانی تربیت کے لیے آئی ہے کتاب، انسان کی ہدایت کے لیے آئی ہے، انسان کو بولنا تک سکھاتی ہے کہ انسان بولے تو کیسے بولے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا، پہلے سوچو پھر بولو۔ تو بولنے کے لیے بھی قرآن نے ہمیں بہت زیادہ تاکید مختلف انداز میں کی ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جب بھی بات کرو مستحکم بات کرو، یقین کے ساتھ بات کرو، کچی بات نہیں کرو، جسے کہتے ہیں نا کچی گولیاں نہیں چلاؤ۔ بعض دفعہ بات کرتے ہیں لیکن اندر لچک ہوتی ہے اور وہ کیا ہے کہ مستحکم بات نہیں ہوتی، یعنی خود انسان کو یقین نہیں ہوتا اور اس کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے قولاً سدیدہ، مستحکم محکم بات کیا کرو۔ تو یہ ہے کہ قرآن نے اس طرف اشارہ کیا ہے۔ پھر یہ ہے کہ قولاً معروفہ، گفتگو کرو، بات ہو تمہاری تو یہ پسند ہو، اچھے انداز میں ہو، بہترین، لوگ اس کو پسند کریں۔ ایسا نہ ہو کہ جی میں تو سچ بولنے والا آدمی ہوں، اپنے آپ کو بہت بڑا جرأت مند سمجھتے ہیں۔ بھی سچائی بد اخلاقی نہیں سکھایا کرتی۔ آج ہم بد اخلاقی کا نام سچائی دے دیتے ہیں، اور یہ عام چیز چلتا ہے، جی میرا تو کڑوا لہجہ اس وجہ سے کیونکہ میں سچا اور کھرا آدمی ہوں۔ عزیزان محترم، سب سے سچا انسان تو پیغمبر کی ذات ہے، لیکن اس کے لیے انک علی خلق عظیم، خلق عظیم کی مسند پر پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہم جتنے بھی اپنے آپ کو سچا سمجھنے لگ جائیں، پیغمبر سے زیادہ تو نہیں ہے نعوذ باللہ۔ تو پھر یہ ہے کہ ہمارا اخلاق گرا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے۔ تو قول معروف، قرآن کہہ رہا ہے کہ قول معروف ہو۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ لہجہ کون سا ہونا چاہیے۔ دیکھیے لہجے تک کی بات کی ہے، ایک ہوتا ہے لفظ، ایک ہوتا ہے لہجہ۔ بعض دفعہ ہمارے الفاظ صحیح ہوتے ہیں لیکن لہجہ اچھا نہیں ہوتا۔
وہ لہجہ بعض دفعہ تو ایسا ہے کہ لفظ بھول جاتے ہیں لیکن وہ لہجہ یاد رہ جاتا ہے. اس لہجے کے اوپر توجہ دینی چاہیے. صرف یہ نہیں ہے کہ الفاظ، میں تو اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں، نہیں بھائی، ہم اپنے لہجے کے بھی ذمہ دار ہیں. ہم نے اپنے لہجے کو بھی صحیح کرنا ہوگا. تو قرآن نے لہجے کا بھی طریقہ بتایا ہے کہ کون سا لہجہ ہونا چاہیے. فرمایا قولن لینا، نرم لہجہ، بہترین، میٹھا، پیارا. تو یہ ہے عزیزان گرامی. اور پھر اس کے بعد بات کو بلیغ، بلاغت کے ساتھ ہو. فصاحت و بلاغت کا جملہ سنا ہے نا، بلیغ ہونی چاہیے. یعنی یہ ہے کہ کچی نہیں، کچی جیسے پہلے بھی کہا کہ محکم کے مقابلے میں ہے، تو اسی طرح سے یہ ہے کہ بات بلیغ ہو، سمجھنے والی ہو، سمجھانے والی ہو. ایسا نہ ہو کہ کہیں جی بات تو بہت اچھی کرتے رہے، گھنٹہ کرتے رہے، لیکن کچھ سمجھ میں آیا؟ کہا جی نہیں، کچھ نہیں، باتیں اچھی تھی لیکن سمجھ میں کچھ نہیں آیا. تو یہ ہے کہ یہ قول بلیغ ہونا چاہیے، سمجھنے سمجھانے والا ہونا چاہیے، یہ قرآن کہہ رہا ہے. پھر اس کے بعد کہا، قرآن کہہ رہا ہے کہ قولاً کریما، جب کسی سے بات کرو تو کرامت کے ساتھ، شائستہ انداز میں، بہترین انداز میں. یہ قرآن نے سارا بتایا ہے. وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے بولو، بات کرو حسن کے ساتھ، پیار کے ساتھ. اور عزیزان گرامی اس کے بعد جو ہے آخری ظاہری طور پر جو طریقہ بتایا جا رہا ہے، یا اس کے بعد بھی ایک بتا رہا ہے، وہ بہت اہم ہے. فرمایا یقول التی ہی احسن، لوگوں سے عزیزان گرامی بات کرنی ہے تو احسن انداز میں. دیکھیے عربی کی ایک لطافت یہ ہے کہ عربی کے اندر مختلف انداز ہے، مختلف الفاظ ہوتے. ایک لفظ ہے حسن، ایک ہے حسین، اور ایک ہے احسن. اب یہ تینوں لفظوں کے الگ الگ معنی ہیں. یہ کہا جا رہا ہے یہاں پہ کہ احسن انداز میں بولنا ہے، انداز آپ کا احسن ہونا چاہیے. حسن یعنی خوبصورت، حسین یعنی بہت خوبصورت، احسن یعنی سب سے خوبصورت. اللہ اکبر، سب سے پیارا انداز. تو یہ کہا جا رہا ہے، قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی گفتگو کا محور، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. فرمایا یقول التی ہی احسن، لوگوں سے گفتگو کرو تو احسن انداز میں، سب سے بہترین انداز میں. احسن یعنی جیسے اکبر سب سے بڑا، اسی طرح سے احسن بھی ہے. اور یہ نہیں کہ عام گفتگو میں، حتیٰ کہ مجادلہ بھی اسی طرح سے، جیسے آپ مناظرے کو جانتے ہیں، کیونکہ علم منطق کے صنعت خمس ہے، برہان ہے، شاعری ہے، خطابہ ہے، اور جدل اور مغالطہ ہے. اور اس طرح سے یہ ہے کہ جیسے مناظرہ ہوتا ہے، اسی طرح سے کیا ہے کہ آپ جب کسی سے مجادلہ کرتے ہیں تو آپ کے اس وقت جو الفاظ ہونے چاہیے وہ گھٹیا نعوذ باللہ نہیں ہونے چاہیے، گرے ہوئے نہیں ہونے چاہیے. حتیٰ کہ آپ جب مخالف سے بھی گفتگو کر رہے ہوں تو آپ کی بات وہاں پہ بھی یہ ہے کہ ادعو علی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. جب ان سے گفتگو کرو تو وہ بھی احسن انداز میں. انداز یعنی کیا؟ کہ اس کے موجودہ عقیدے کو بھی ٹھیس نہ لگنے پائے، اس انداز میں گفتگو کرو. تب جا کر یہ ہے کہ آپ صحیح طریقے سے بیان کا حق ادا کریں گے، ورنہ یہ ہے کہ علم بیان کا آپ حق ادا کر ہی نہیں سکیں گے. تو یہ ہے عزیزان گرامی، قرآن نے ہمیں بولنے تک کا طریقہ بتایا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہی علم بیان یعنی کیا ہے. روایات کی روشنی میں، روایات میں بھی علم بیان کو بیان کیا گیا ہے اور اس کے بہترین مصادیق کو بیان کیا گیا ہے. اس کو کن ہستیوں نے بہترین انداز میں بیان کیا ہے. عزیزان گرامی یہاں پر بھی یہ ہے کہ روایت ہے، یہ مختلف جگہوں پر نقل ہوئی ہے. بصائر الدرجات کے اندر یہ روایت موجود ہے اور باقی بھی بہت ساری کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. روایت میں یہ ہے کہ ذالک علی بن ابی طالب علمہ بیان کل شیء، ایک ایک لفظ پر توجہ عزیزان گرامی. یہ روایت ہے اور روایت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علی علیہ السلام کو ہر شے کا بیان عطا فرمایا. ہر شے، جو بھی شے، دیکھیں ایک تو لفظ شے ہے اور دوسرا اس کے ساتھ کل ہے. علمہ
اللہ بیان کل شے، اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا علم عطا کیا، مما یحتاج الیہ الناس، جس چیز کا بھی انسان محتاج ہے اللہ نے علی علیہ السلام کو اس کا علم دیا ہے۔ اب اللہ نے جب ہر چیز کا علم، اب جس چیز کا بھی انسان محتاج ہے میرے مولا کے پاس اس چیز کا علم موجود ہے۔ اب دنیا کے اندر آپ دیکھتے چلے جائیں، جس چیز کا بھی انسان محتاج ہوتا ہے، چاہے وہ میڈیکل ہو، چاہے وہ انجینئرنگ ہو، چاہے وہ دیگر چیزیں جو بھی ہو، یہاں پر علی اطلاق کہا جا رہا ہے کہ جس چیز کے بھی انسان محتاج ہیں اس چیز کی تعلیم اللہ نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو تعلیم فرمائی ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ ہے کہ یہ ایک ہستی ہے پوری کائنات کے اندر، العالم الوحید، یہ ایسا وحید ہے، واحد بھی نہیں بلکہ وحید ہے، یہ تنہا ہے، یہ یکتا ہے کہ جس کے بارے میں تاریخ نے یہ لکھا کہ یہ ایک ایسی ہستی ہے کہ جس نے منبر کوفہ پر بیٹھ کر یا مختلف مقامات پر یہی ہمیشہ کہا، اسألونی قبل ان تفقدونی، تم مجھ سے سوال کرو، سوال کرو۔ دنیا کے لوگ یہ کہتے ہیں، تھوڑا بہت پڑھ جائیں تو کہتے ہیں کہ ہم سے نہ پوچھو، کم پوچھو۔ منبر سلونی پر بیٹھنے والی یہ ہستی یہ کہتی ہے اسالونی قبل ان تفقدونی، تم مجھ سے سوال کرو، اور پھر ہر طرح کا جو بھی سوال کر سکتے ہو تم سوال کرو۔ اور پھر اسی طرح سے میرے مولا متقیان نے یہ بھی بیان فرمایا کہ یہ نہیں کہ تم صرف اور صرف زمین کے بلکہ آسمانی راستوں کو بھی پوچھ سکتے ہو، کیونکہ میں زمین سے زیادہ آسمانی راستوں کو جانتا ہوں۔ تو میرے مولا نے اس جملے کے ساتھ وضاحت فرما دی کہ میرے پاس ہر چیز کا علم موجود ہے، اور یہ واحد الوحید امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کس کے شاگرد ہے، تاکہ یہ ذہن میں رہے کہ یہ علی علیہ السلام نے جب دعویٰ کیا ہے تو یہ پیغمبر نے نہیں کیا۔ نہیں عزیزو، جب شاگرد کا دعویٰ ہو تو استاد اس میں شامل ہوتا ہے۔ تو جیسے یہ ہے کہ، اور یہ دقیق ایک بحث ہے کہ جو علم کے اندر دیکھیں، یہ دنیا کے بھی جو ہمارے ہاں استاد پڑھاتا ہے، ممکن ہے کہ شاگرد استاد سے زیادہ آگے بڑھ جائے۔ استاد نے جس سے ہم نے پرائمری میں پڑھا تھا، ہو سکتا ہے اس کی تعلیم وہی مڈل ہو یا اس سے زیادہ تھوڑی سی ہو، اور ہم اس سے زیادہ پڑھ لکھ جائیں، تو ہو سکتا ہے یہ دنیاوی تعلیم کا قاعدہ ہے۔ لیکن نظام الہیہ کا یہ ایک نظام ہے، اور یہ علوم قرآن کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے۔ یہ نقطہ ذہن میں نشین ہونا چاہیے کہ علوم قرآن میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی معلم سے بڑھ کر متعلم نہیں ہو سکتا۔ تعلیم حاصل کرنے والا یعنی شاگرد کبھی استاد سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اصلاً یہ نظام الہی ہے، کیونکہ وہ عالم علی الاطلاق ہوتا ہے، وہ اپنے شاگرد کو تعلیم دے رہا ہوتا ہے۔ تو نظام الہیہ میں یہ ہے کہ جیسے پیغمبر کا استاد خود اللہ کی ذات ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، تو پیغمبر کے ڈائریکٹ بلا واسطہ ٹیچر، معلم، استاد خدا کی ذات ہے، تو کبھی بھی پیغمبر کا علم خدا سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور اسی طرح سے علی علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ ہے کہ خود پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ تو عزیزان گرامی، کبھی بھی دروازہ شہر سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے کہ پیغمبر سے بڑھ کر علی علیہ السلام کا علم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پوری دنیا میں صرف اور صرف ایک علی ہی ہستی ایسی ہیں کہ جس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ واحد وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے ایک اس انداز سے بیان فرمایا، اسالونی قبل ان تفقدونی، کہ تم مجھ سے سوال کرو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو بیٹھو۔ پھر قرآن، جس کے بارے میں ہم پہلے سے بیان کر چکے ہیں کہ قرآن ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر شے کا اس کے اندر علم موجود ہے، تبیان لکل شے، ہر چیز کو بیان کرنے والا ہے۔ اس کے بارے میں امیر المومنین علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں، ما نازلت علی رسول اللہ آیت من القرآن، پیغمبر پر کوئی آیت نازل ہی نہیں ہوئی، اللہ اکبر، فرماتے کوئی آیت نازل ہی نہیں ہوئی، الا اقرانیہا، مگر یہ کہ انہوں نے مجھے پڑھا دی۔ یعنی جو بھی پیغمبر پر آیت نازل ہوتی تھی
وہ آیت مجھے پڑھا دیتے تھے پیغمبر، یعنی جہاں کہیں بھی، چاہے ظاہری طور پر، جسمانی طور پر اگر پاس نہیں بھی ہوتے تھے تو تب بھی یہ ہے کہ پیغمبر پڑھایا کرتے تھے علی علیہ السلام کو۔ فقط پڑھایا ہی نہیں کرتے تھے، روایت کے یہ جملے ہیں وَأَمْلَهَا عَلَيَّ، اور پھر وہ مجھے املا کہتے تھے، جیسے ایک استاد شاگرد کو املا کہتا ہے اور وہ لکھنے والا لکھتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پیغمبر مجھے املا کہا کرتے تھے، فَأَكْتَبُهَا بِخَطِّ، اور میں اس کو تحریر کیا کرتا تھا۔ یعنی یہ ہے کہ قرآن کی ہر آیت جو بھی نازل ہوئی ہے پیغمبر پر، وہ علی علیہ السلام کو تعلیم دی گئی اور علی علیہ السلام کو املا کیا گیا، اور حضرت علی علیہ السلام اس کو تحریر فرمایا کرتے تھے۔ اب یہ ہے کہ قرآن کے حوالے سے جو کچھ بھی قرآن میں ہے وہ سب کا سب مولا علی علیہ السلام کے پاس اس کا علم موجود ہے۔ اور اسی طرح سے یہ ہے کہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، کیونکہ ہمارا موضوع گفتگو علم بیان ہے اور بیان کا علم علی علیہ السلام کے پاس موجود ہے۔ فرمایا امیر المومنین کے بارے میں پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں لو قسم العلم الی 10 اقسام، اگر علم کو 10 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، لحصل علی بن ابی طالب علی 9 اقسامہ، فرماتے ہیں کہ اگر یہ علم 10 حصوں میں تقسیم ہو جائے تو ان میں سے 9 حصے حضرت علی علیہ السلام کے حصے میں اکیلے کے، ڈائریکٹ صرف اکیلے کے حصے میں آئیں گے، وَلَا شَارَكَ النَّاسُ فِي قِسْمِ عاشر، اور اسی طرح سے 10ویں حصے میں بھی یہ نہیں کہ وہ صرف انسانوں کے لیے ہے، مختص علی علیہ السلام کے لیے نہیں، کہا اس میں بھی امیر المومنین شریک ہے۔ عزیزان گرامی، اس حدیث کو بھی سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ لوگوں کے پاس علم کا 10واں حصہ ہے، اور اس 10ویں حصے کے کتنے حصے دار ہیں۔ جیسے دیکھیے جائیداد تقسیم ہوتی ہے تو اگر ایک حصے کا، چاہے وہ 2 حصے ہی ہوں، یا مثلا سادہ سی مثال لے دوں کہ اگر ایک انسان کی 1 بیوی ہے تو اس کو 8واں حصہ ملتا ہے، اور اگر اس کی 2 بیویاں ہیں تو 8ویں حصے میں 2 شریک ہو جائیں گی، تو اور تقسیم دار تقسیم ہو جائے گی۔ تو اب یہ ہے کہ اب 10ویں حصے میں کتنے انسان ہیں پوری دنیا کے اندر، سب کے سب شامل ہیں، اور جتنے بھی جا چکے ہیں آئیں گے، وہ سب کے سب اس میں شامل ہیں، صرف 10ویں حصے میں۔ اور اس 10ویں حصے کا علوم کا سلسلہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت جتنی سائنسی ترقیاں ہیں وہ ساری آپ کے سامنے ہیں، جتنی میڈیکل ترقیاں ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں، جتنے علوم ترقی کرتے جا رہے ہیں یہ اسی 10ویں حصے میں سے ہے کہ جس کو ملا ہے 10ویں حصے میں سے کچھ ملا ہے، اور علی علیہ السلام اس میں بھی شریک ہے۔ تو اب دنیا بعض دفعہ تعجب صرف اور صرف اس 10ویں حصے پر، 1 ارب کھربہ حصے کے ایک فرد کے علم پر تعجب کرنے لگ جاتے ہیں، تو وہ جو علم کل ہوگا اگر اس کا علم سامنے آ جائے تو اس کو کون برداشت کر سکتا ہے، اس کو کون تحمل کر سکتا ہے؟ کس کی ذات ہے جو اس علم کو سمجھ سکے؟ کیوں؟ وہ ہے علم الہیہ ہے، علم پروردگار ہے جو علی علیہ السلام کے پاس آیا۔ اور اسی وجہ سے یہ ہے کہ صرف علی علیہ السلام ہی نہیں بلکہ قرآن نے جو راسخون فی العلم کی بات جو کی ہے وہ باقاعدہ طور پر باقی ائمہ کے ساتھ بھی یہی ہے۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں نحن راسخون فی العلم نعلم تعویلہ، فرماتے ہیں کہ ہم ہیں وہ جو راسخون فی العلم، جو علم کے اندر راسخ ہے۔ دیکھیں راسخ ہونا کچھ اور چیز ہے، بعض دفعہ ایک چیز دیکھتے ہیں آپ کو اوپر سے وہ آپ کو نظر کچھ آئے گی اور اندر سے کچھ ہوگی، آرٹیفیشل جسے آپ دیکھتے ہیں کہ باہر آپ بازار میں چیز جاتے ہیں آپ کو سونا نظر آتا ہے لیکن اندر وہ سونا نہیں ہوتا۔ لیکن راسخون فی العلم، حلال علم نہیں کہا کہ علم پر نہیں، فی العلم، علم کے اندر راسخ ہیں ہم، یعنی اگر دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ یعنی ہم خود علم ہیں، یعنی جو کچھ بھی ہے ہم سب کا سب ہم خود علم ہیں۔ تو عزیزان گرامی یہ ہے کہ ایک ہی نہیں بلکہ یہ 14 ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے پاس علم کل، علم بیان، علم فصاحت، علم بلاغت ہے۔ لہذا قرآن نے جو آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان
अल्लमहुल बयान। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरज आलि मुहम्मद। आज की गुफ्तगू यहाँ पर इख्तिताम पजीर होती है। इंशाअल्लाह ताला आगे सिलसिला जारी व सारी रहेगा, क्योंकि शुरू में इस वजह से हम रुक कर गुफ्तगू कर रहे हैं क्योंकि इब्तदाई तौर पर गुफ्तगू ज़्यादा है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगी फिर इंशाअल्लाह ताला हम ज़्यादा तेज़ी से थोड़ा सा चलेंगे, और इस सूरा का ख़त्म होना तो असलन नामुमकिन नज़र आता है। अगर तर्जमे की हद तक सरसरी गुजरना होता तो हम गुजर जाते, लेकिन ये बाकायदा दर्स तफसीर है, तो इसी अंदाज में ही आगे बढ़ना होगा कि इल्मी अंदाज बाकी रहे। इंशाअल्लाह ताला फिर भी कोशिश करेंगे कि आगे थोड़ा सा तेज़ चलेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।